استعمال نہیں ہوا. تو یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جادو اصل میں قرآن میں جادو کو سحر کہا گیا ہے. سحر کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دکھائی جا رہی ہو اور وہ اصل میں وہ نہ ہو، مطلب نظر بندی. آپ کو جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے، فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے جب وہ رسیاں ڈالی تو وہ تھی تو رسیاں صاف نظر آ رہی تھی. یہ ہے اصل میں نظر بندی. اسے سحر کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر نہ آئے، جو نظر آئے وہ چیز اصل میں ہونا. تو یہ دماغوں کو مطلب یہ ہے کہ موو کر دیا جاتا ہے اور کیپچر کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو چیز دکھانا چاہتا ہے جادوگر وہ دیکھتا ہے، دیکھنے والا اصل چیز نہیں دیکھ پاتا. جادو حق ہے اور قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہونا بھی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس کا ذکر ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جنات کا جو ذکر ہم نے کیا ہے شروع میں، جن کے معاملے میں بھی قرآن میں تو اللہ رب العزت نے پوری سورت اتاری ہے، سورہ جن. اور یہ سورہ ہجر میں اللہ نے 26 سے 27 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ میں نے انسان کو سڑی ہوئی کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اس سے پہلے جنات کو بنا دھوئے کی لو والی آگ سے پیدا کیا. سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنات کو اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے قیامت تک کہ وہ لوگوں کو برگلائیں، نقصان کریں. اب لوگوں کو بچنا اور بچنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اصل میں وہ نہ ہو اور ہمیں جو دکھے وہ کوئی اور ہی چیز ہو. یہاں سوال ہے مجاز صاحب، جیسے کہ فرعون کے دربار میں جادوگر گئے اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، چونکہ یہ فریب نظر تھا، نظر بندی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تھا وہ ایک معجزہ تھا. ان کا جو عصا تھا جب زمین پر انہوں نے ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام رسیوں کو جو سانپ کی صورت میں نظر آ رہے تھے وہ نگل گیا. تو یہاں یہ جو جادو ہے اور معجزہ ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اصل میں جادو جو ہے نا وہ تو نظر بندی ہے، اور معجزہ جو ہے وہ ایک نعمت ہے نبیوں کے لیے، نبیوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن دونوں ہی چیزیں بنا اللہ کے حکم کی نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا معجزات دکھانے کا، لیکن حضور نے یہی بات کہی کہ میں اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں دکھا سکتا. ایسے ہی جادو کا معاملہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں یہ بات کہی 112 نمبر آیت میں کہ ہر نبی کے دشمن جن اور انسان دونوں میں سے پیدا کیے، لیکن وہ آزمائش کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبیوں کو پکا کرنا تھا، درجے بلند کرنے تھے ان کے. انہیں مطلب ان کی بھی ایک آزمائش کا حصہ تھا کہ ان کے دشمن جن پیدا کیے اللہ نے، اور وہ انہیں پریشان کرتے تھے اور وہ اس پہ صبر کرتے تھے، جس سے کہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو مبعوث کیا گیا تمام جنوں انس کے لیے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جی جو مخلوق چھپی ہوئی ہے پردے میں ہے وہ جن کہلاتی ہے، اور انس کہتے ہیں تمام سانس لینے والی مخلوق کو. صرف انسانوں کے لیے انس نہیں آیا بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے سانس لینے والی تمام چیز مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اس میں یہاں ایک سوال اور ہے، اس سے پہلے کہ ہم جنات اور آصف کی طرف بھی بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کو آشکار کرنا تھا یا اس کے بارے میں لوگوں کا یقین پختہ کرنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کی بیٹیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. رسول اللہ بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے شفا نہیں مل رہی تھی. حضرت جبریل امین سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیات لے کر نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کے نیچے سے ایک رسی ملی جس میں 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے ہر آیت پر ایک گانٹھ کھلتی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بعد پڑھ لینے کے بعد پوری طرح شفا یاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں ایسی چیزیں اپنے حکم سے بنائی ہیں
چاہے وہ خیر ہے چاہے شر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کا کاٹ یا اس کا توڑ بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کہلاتی ہے سحر سفلی، کالا جادو. تو یہ کالا جادو کیا ہے مجاز صاحب؟ اور کالا جادو یا جادو اگر کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا رکھا ہے؟ اصل میں دیکھیے جی، یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے. وہ کالا جادو کہہ دینا وہ اصل میں یہ سمجھیے آپ سفلی لمبی کہلاتا ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ نام رکھ دیے گئے جس سے کہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک دہشت ہو. آپ یہ دیکھیے کہ جادو ہوتا بھی ہے. سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے. اور مدھو مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو تمام شر اور تمام جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اب ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جتنی بھی شرعی آزمائشیں ہیں ان سے بچے کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، یا میاں بیوی میں لڑائی کرا سکتا ہے اور یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے. جادو آپ یہ دیکھیں کہ جادوگر کے کام ہی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کراتا ہے. جو ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ بیان کر رہی ہیں سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں ہے، اس میں یہی کہا کہ جادو سیکھنے کے بعد لوگ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں. اصل میں ہمیں اتنی کمزوری آ گئی ہمارے ایمان میں کہ ہم معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف ہو، ذرا سا کوئی دکھ ہو، میرے پاس آنے والوں کا ہجوم ہے ماشاءاللہ لوگوں کا. لیکن کیسے ہی پڑھا لکھا ہو، کیسے ہی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، آنے والوں میں کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ کہتے ہیں رشتہ بندھوا دیا. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں کہ جی کوک بندھوا دی. کسی کا کاروبار نہیں چلتا یا نوکری نہیں لگتی یا جاب مطلب بہت ٹرائی کے بعد بھی انکریمنٹ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی ہمارا رزق بندھوا دیا. کسی کے بیٹے نہیں ہو رہے کہ جی بیٹے بندھوا دیے. کوئی بیمار ہے کہ جی ہمیں جادو سے بیمار کرا دیا گیا. کوئی مر گیا رشتہ دار کہ جی جادو. اصل میں بات یہ ہے کہ دوسروں پہ اپنی ناکامیوں کو دوسروں پہ تھوکنا، اپنے دکھوں کا الزام دوسروں پہ لگانا، یہ بھی ایک جادو کی شکل ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کے لیے خود کلیم کیا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو بیٹے دوں، کسی کو بیٹے دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں میرے ہاتھ میں. اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے اور کوئی جادو سے اس اولاد کو بندھوا دے، نہ ہونے دے، تو معاذ اللہ اللہ تو چھوٹا ہوگا، جادوگر بڑا ہوگا. ایسے ہی روزی کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ دوں، کسی کو کم دوں، کسی کو فراغ کر دوں، کسی کی تنگی میں. اگر جادوگر روزی بندھوا دے تو اللہ کہاں رہ گئے؟ پھر بہت کمزور ہوئے اللہ معاذ اللہ. اسی طرح سے بیماری کا معاملہ ہے. شفا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں شفا دینے والا میں. موت کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ موت دینے والا میں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلا دی گئی، اپنی دکانیں بنا لی گئی جس سے کہ معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. بات اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کا ذہن کھولنا. اگر یہ واقعی اس طرح کے معاملے ہوتے اور جس طرح کے تعبیر گنڈے اور جس طرح کے عملیات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی، سعودی میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا. اصل میں یہ لوگوں نے معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چیزیں پھیلا دی. میرے پاس آنے والوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اب تک لاکھوں لوگوں کو میں مل چکا ہوں گا. چند لوگ ایسے آئے ہیں جو واقعی حقیقت میں سحر زدہ تھے یا جن پہ جنات کا کوئی اثر تھا، ورنہ تمام لوگوں کو صرف شک تھا اور وہ اسی وجہ سے خوف میں مبتلا تھے. شیطان کا کام ہی یہی ہے، اصل میں جادوگر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دماغ پہ جو ہے نا وہ قابو کرتا ہے دماغ کو. اندر نہیں داخل ہو سکتا شیطان یا جن کبھی بھی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جنات جو ہیں یہ خود بخود جادوگروں کی مدد کرتے ہیں، ان پہ قابو بھی نہیں کیا جا سکتا. جنات کے بارے میں جیسے ابتدا میں آپ نے بیان کیا مجاز صاحب کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات تھے اور بڑے سرکش تھے، بڑے نافرمان تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اس زمین کی جو خلافت عرضی ہے یا نیابت ہے یا ان کا جو اقتدار تھا وہ چھین کر بنی نوع انسان کو دے دیا گیا. اب یہاں جنات کے ہاتھ سے جب یہ اقتدار گیا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے بعد جو آنے والی مخلوق ہے اس سے کچھ نہ کچھ پرخاش تو وہ رکھتے ہی ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ ہیں اسی طرح برے بھی ہوتے ہیں. جنات کی بھی جو حقیقت ہے اس میں بھی خیر بھی ہے، شر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، دین کی دعوت دی اور انہوں نے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو جنات ہیں
آج ان کی حقیقت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں یا ان کی تخلیق کے بارے میں، کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اچھا نظر تو یہ آتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. انسان کو اگر یہ شر پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو کس طرح پہنچاتے ہیں، اور اگر اچھے ہیں تو وہ کس طرح بے ضرر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ اصل میں ان جنات جو ہے نا، انہیں اللہ رب العزت نے کچھ اختیار دیے ہیں. شیطان جنوں میں سے ہے، سورہ کہف کی 50 نمبر آئے، اور قیامت تک جو ہے اسے چھوٹ دے دی گئی. تو آپ جنات کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے قیامت تک کا، انہیں چھوٹ دے دی گئی. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، انہیں اختیار ہے کہ یہ بڑے بھی ہو جائیں، چھوٹے بھی ہو جائیں، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. شیطان نے آ کے انسانی شکل میں تو انہیں مطلب برگلایا تھا، یا کوشش کی تھی، برگلایا تو نہیں تھا، خیر کوشش کی تھی، وہ برگلانے میں آئے نہیں اس کے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار یہ دیا ہے کہ وہ شکلیں بھی اختیار کرتا ہے. سارے جنات نہیں، لیکن تھوڑے سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنات خراب ہوں، بہت اچھے اچھے جنات بھی ہیں. ان میں بھی مذاہب اور مزاج سارے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنوں انس کے لیے مبعوث کیا گیا کہ ان میں برائیاں بھی ہیں، ان میں تعلیم کی بھی ضرورت تھی. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کے پھر اپنی بستی میں تبلیغ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کا کلام اللہ کا ہم نے اب سنا ہے، تو یہ سچے نبی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور ان کی جو تربیت تھی وہ بھی شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اس طرح جنوں کی بھی تربیت کیا کرتے تھے. تو جنات کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اختیارات ہیں، لیکن پورے اختیار انہیں نہیں ہیں. انسان پہ یہ قابو نہیں پا سکتے اس طرح سے کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں، بلکہ اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ کئی بار چیزیں میں کر کے بھول جاتا تھا کہ جیسے میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ابھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر داخل ہو کے خدا نہ خواستہ وہی پہ یا کسی اور چیز پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائیں جنات یا جادو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھلا دی جاتی تھی وقتی طور پہ کہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں پورا واقعہ موجود ہے. تو جنات کا جو معاملہ ہے یہ صرف دلوں پہ وسوسے ڈال سکتے ہیں، خیالات ڈال سکتے ہیں، دماغ کو جو آپ کے کنورٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تو آپ کو اولاد دینے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کے کاروبار میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی صحت میں دخل انداز ہو سکتے ہیں. صرف پریشان کر سکتے ہیں یا میاں بیوی میں جھگڑا ڈال سکتے ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم نے جنات کی حقیقت بھی جانی، اب کہتے ہیں کہ آسیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیا یہ جو بدروح ہوتی ہے اسے آسیب کہتے ہیں؟ آسیب کیا چیز ہے؟ آسیب بھی جنات کو ہی کہتے ہیں. اصل میں یہ نام رکھ دیے گئے چیز ان کے، ورنہ ساری یہ جو چیزیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مخلوق پیدا کی گئی، پردے والی مخلوق، یہ نظر تو آتے نہیں لیکن ان کا احساس ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے کئی بار، حالانکہ مجھے ڈر نہیں لگتا، الحمدللہ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی وہ ہو گئی. لیکن ان کی حقیقت بھی ہے، اور اگر نہ ہوتی تو قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا. ان کا احساس کیسے ہوتا ہے مجاز صاحب؟ بات یہ ہے کہ کئی بار تو آوازیں بھی آتی ہیں، جیسے جس کمرے میں سوتا ہوں اوپر چھت پہ آوازیں آتی ہیں مجھے کئی بار کھٹ پٹ کی. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا حل بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ شرری قسم کے جنات ہوں گے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تعلیمات دے کے گئے ہیں، جو آخر میں بتا دوں گا آپ کو. لیکن ان کا احساس ہوتا ہے. کئی بار یہ آدمی کا دماغ اتنا معاف ہو جاتا ہے، دل و دماغ پہ گھبراہٹ اور بے چینی چھائی رہتی ہے. اور جو جن سے مطلب جن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ سود خور قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں کسی جن زدہ شخص ہو، جیسے کسی جن نے انہیں چھو دیا ہو. تو وہاں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ وہ بالکل بے چین اور پریشان ہوتا ہے انسان جس کے اوپر جن کا کچھ اثر ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ پہ تھوڑا بہت اثر ہو، تو اس سے محسوس ہوتا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں کیمرے کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، کہ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے
کیونکہ ہمیں پریکٹس ہو چکی، سالہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ واقعی اس پہ جن ہے یا اس کا صرف وہم ہے. زیادہ تر وہم ہوتا ہے، مطلب 99.9%، 0.1% بھی جنات یا جادو، کیونکہ جنات جو ہے نا وہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، ان کی الگ دنیا ہے، ہماری الگ دنیا ہے. ان کو بہت زیادہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کریں. ان کے شر سے اگر بچنا چاہیں تو کیسے بچیں؟ ہاں، شر سے بچنے کے لیے دیکھیں جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا. حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے، اور جنات کو لو والی آگ سے بنایا گیا بنا دھوئے کی. اب آگ کا جو بجھانے کا ذریعہ ہے یا اس سے راحت پانے کا ذریعہ ہے، پانی ہے. ایک تو وضو اور ایک غسل، یہ چیزیں جو ہیں یہ جنات سے بچاتی ہیں مین تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ موضوعین کی بات کر رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان صورتوں کے آنے سے پہلے شیطان کی نظر کی پناہ چاہتے تھے اللہ سے. تو سب سے بڑی چیز تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور نے فرمایا کہ صبح کو اٹھ کے 10 بار کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، سارا دن محفوظ رہو گے. تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی. تو شیطان کو ہم نہ قتل کر سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ چاہ سکتے ہیں اس سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد کی 11 آیتیں آئی ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ 7 بار تلقین کر کے گئے، بلکہ کہ سورہ اخلاص 7 بار، سورہ فلق 5 بار اور سورہ ناس 6 بار پڑھ کے رات کو اپنے ہاتھوں میں پھونک مارے، درود شریف پڑھیں، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی جنات کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ اگر موضوعین اگر آپ کی زندگی میں ہوں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. آیت الکرسی کا بھی رکھیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور اپنے بچوں پہ بھی دم کیا کرتے تھے، تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. بہت شکریہ مجاز صاحب، موقع ملا تو کچھ اور بھی جانیں گے. موضوع بہت دلچسپ ہے. رضیہ صاحبہ سے مخاطب ہے. جی بہن، سوال بتائیے. رضیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنیے نا باجی، میرا ایک سوال ہے. جی ہلو. جی سن رہے بہن، سوال بتائیے. ہاں، میرا ایک بھائی ہے 16 سال کا، تو کیا بولتے ہیں کھانا نہیں کھا پاتا، مرچی والا، اس کے پورا سینے میں جلن ہوتا ہے، تھوڑی بھی مرچی والی کھانا کھاتا ہے تو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. خوشی ہے جے پور سے. جی بتائیے خوشی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خوشی. باجی میرے نا یورین میں مطلب اسمیل آتی ہے، اور میرے ہسبینڈ کو ہمیں نا اندر بخار رہتا ہے، اور پیر میں پنڈلی میں اتنا کافی درد رہتا ہے، کافی حد تک مطلب اتنا درد رہتا ہے کہ چلا سے بھی جلدی نہیں جاتا. پلیز وجہ صاحب سے بتائیے کہ ہم کو ایسی کیا کون سی دوا لیں، ہم بہت پریشان ہیں دونوں. اچھا، دونوں کو ایک ہی کیفیت ہے؟ جی ہاں، اور ہمارے یورین میں مطلب اسمیل آتی ہے کافی. دوائی بھی بہت کی لیکن کوئی اثر نہیں کرتی دوائی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. خوشی، جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ کل جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوالات کولکتہ سے محفوظ رہ گئے تھے ثانیہ کے، انہیں پہلے لیں گے انشاءاللہ. فیس پر دانے ہیں ثانیہ کے، اور انہوں نے دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ جو ایلوویرا جیل ہے جو پودے سے لیا جاتا ہے، اسے لگانے کا کیا طریقہ ہے جو نیچرل ہے جیل؟ جی، اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی دانے ہیں نا چہرے پہ، اس کے لیے کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. اور وہ جو جیل آتا ہے اسے الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہلکا سا روئی پہ لے کے بھی لگایا جا سکتا ہے دانوں پہ، اور ویسے مطلب انگلی پہ لے کے بھی ہلکے ہلکے جس طرح سے کریم لگاتے ہیں اس طرح بھی. دانوں کے لیے جو چیز میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچا دودھ تھوڑا سا فرش پہ ڈال کے جائفل کو اس میں گھس کے، جائفل جاویتری کا جو جائفل آتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا اس کا وہ اکٹھا ہوگا دودھ جائفل گھسا ہوا، وہ چہرے پہ لگائیں دانوں پہ. بہت جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، 3-4 دن میں ہی. اور ایک بتاشا، بورے کا بتاشا آتا ہے، وہ پانی میں ڈال دیں کسی کٹورے میں، اور 2 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے، اور وہ پانی پی لیا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند رکھیں، اور ایک اپنی سنڈی پہ دیسی گھی لگایا کریں رات کو سوتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی دانے نکلنے بند ہو جائیں گے.
جی والد بہت کمزور ہو گئے ہیں. ہاں ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو جوں کا دلیا اگر مل جائے تو 1.5 چمچ جوں کا دلیا رات کو دودھ میں کھیر بنا کے رکھ دیں فریج میں, اور اس میں 1-2 چھوارے بھی کاٹ دیں, اور صبح کو وہ انہیں کھیر کی طرح سے دے دیں. تلوینہ کہلاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری دور کرنے کے لیے دوا بتائی تھی, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. 5 منقع صبح شام دیں انہیں, اور کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم وہ پڑھیں نماز کی پابندی کے ساتھ. جی ضیا دلی سے, جی بتائیے سوال کیا ہے. ضیا ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی اپنا نام بتائیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو اور سبھی سننے والوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہن ذرا بلند آواز سے, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا جی مجھے یہ جاننا تھا جنات کے بارے میں. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ حاضر ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا بھی ایسا کہ حاضر ہو گئے ہیں, تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ مجھے خواب کا ٹائم معلوم کرنا تھا کہ خواب کے جو صحیح وقت ہے, جو صحیح خواب ہوتے ہیں وہ کون سا وقت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے 9-10 بجے, کبھی میں کام سے فارغ ہو کے صبح کے ٹائم میں لیٹتی ہوں, تو ایسے سے خواب آتے ہیں جو میرے حالات پہ مبنی ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ صلاۃ التوبہ کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں, کسی نے بتایا کہ ان کی ایک نیت کر کے صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحافظ, صلاۃ الفلاح تینوں ایک کی نیت کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کا صحیح وقت چاہیے نفل کے پڑھنے کا. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. اقبال بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی اقبال بھائی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک؟ ہاں پہنچ رہی ہے. آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, سوال بتائیے. پرسوں میں نے وہ ایک کیٹرک کے بارے میں پوچھا تھا, تو وہ حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بڑی سوپ کا پانی اور گلاب کا پانی دونوں ملا. میں بڑی سوپ کا پانی میں مارکیٹ میں لینے جا رہا ہوں, تو بولتے کہ آنکھ میں ڈالنے کے لائق نہیں ہے, خالی پینے کے لیے ہوتا ہے. کاہے کا پانی؟ پیور والا نہیں مل رہا ہے. کون سا پانی اقبال بھائی؟ بڑی سوپ یہ ہوتا ہے بڑی سوپ بادیان, بادیان, عرق بادیان. بادیان کا جی پانی, جی عرق بادیان. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کولیسٹرول جو بڑھ گیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کون سی دوا کھائے. دوسرا سوال پہنچا مجھے جی جی ٹھیک ہے, ان کے سوال سے ہی بات شروع کرتے ہیں. جی کولیسٹرول کے لیے تو ارجن کی چھال آتی ہے, وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ ارجن کی چھال دونوں ٹائم صبح شام لے لیں نمائے پانی سے, اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. انشاءاللہ جتنا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور عرق بادیان, ہمدرد وغیرہ کی پیک شیشی آتی ہیں اچھی کمپنیوں کی, اور وہ بالکل مطلب آپ ان پہ یقین کر سکتے ہیں, وہ لے لیں اور اس میں گلاب جل ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور وہ آنکھ میں ڈالا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عرق بادیان بازار میں بہت ملتا ہے, میں تو اپنے مرکز میں منگاتا ہوں, تو اس لیے کوئی دقت نہیں آتی. مطلب ویسے بنا ہوا نہ لیں, کھلا ہوا نہ لیں, بلکہ پیک لے لیں شیشی کسی اچھی کمپنی کی. جی 16 سال کا بھائی ہے رضیہ صاحبہ کا, جیسے کہا کہ سینے میں جلن ہے اور کچھ کھا نہیں پاتا ہے. ہاں اسے بچے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ چونے کا پانی بنا لیں, اتنا بڑا ڈلا چونے کا لے لیں 5-10 روپے کا, اور 50-60 گلاس پانی میں اسے رات میں چھوڑ دیں, صبح تک وہ نیچے بیٹھ جائے گا. پھر صبح کو اوپر کا پانی نتھال لیں چونے کا, 3-4 بار کپڑا چھان کر کے انہیں بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں. آدھا کپ وہ پانی ہے اور اس میں 1 گلاس سادہ پانی ملا کے وہ اس بچے کو پلا دیں صبح شام 15-20 دن, ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ اسبگول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے نمائے پانی میں صبح کو اٹھتے ہی لے لیا کریں. 15 دن میں انشاءاللہ ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. مرچ وغیرہ سب کچھ کھا سکتا ہے. پھر یا سلام یا مومن یا اللہ کم سے کم 100 بار پڑھ لے, بچہ چھوٹا ہے, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 21 بار, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسیڈیٹی ٹھیک ہو. جی اندرونی بخار محسوس ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف دونوں کا مسئلہ ہے, خوشی صاحبہ کا. اس کے علاوہ پیروں میں درد بھی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ منہ سے اسمیل آتی ہے, ان کے بدبو آتی ہے. ہاں منہ سے اسمیل کے لیے تو تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے 2-3 قاش ادرک کی چبا کے اچھی طرح یا تو تھوک دیا کریں یا پھر نگل لیا کریں, صبح کو انشاءاللہ خوشبو آیا کریں یہ منہ سے. اور بخار کے لیے 5 منقع صبح شام مستقل لیں, دونوں ہسبینڈ وائف, بخار باہر نکل جائے گا. اگر ہڈیوں میں بخار ہوا تب بھی. ان کو جو پیشاب میں انفیکشن محسوس ہو رہا ہے بہن کو, وہ کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں, اور اسے آدھا چمچ یہ سفوف آدھا چمچ شہد میں ملا کے صبح شام لیں, اور 3 کاجو روز کھایا کریں کسی بھی ٹائم, سادہ کاجو سفید رنگ کا,
اور फिटकरी के पानी से इस्तेंजा करें, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें हल्का सी फिटकरी डाली, जब भी पेशाब करें उसके फिटकरी के पानी से इस्तेंजा करें। टांगों में दर्द के लिए रात को हल्दी वाला दूध पिए, ये भी और इनके हस्बैंड भी, और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें, कोई दर्द नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ना कोई बुखार रहेगा। 2 कॉलर्स और हैं। नियाज साहब हैं हमारे साथ जौनपुर से। नियाज अहमद साहब, सवाल बताइए। नियाज भाई, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। नियाज साहब एक बार फिर फोन लाइन पर मौजूद हैं जौनपुर से, और सिर्फ नियाज साहब से ही मुखातिब नहीं है, बकिया तमाम कॉलर से भी हमारी गुजारिश वही है कि जब आप सवाल करें तो सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, बाद में जितना जी चाहे बढ़ा लें और सुनते रहें। नियाज साहब जी फरमाइए, सवाल क्या है? ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि इनको दुआ ताबीज कर दिया गया है, किसी ने कर दिया है, तो इसलिए इनकी नौकरी नहीं लग रही है या परेशानी हम बनी रहती है, तो क्या ऐसा होता है क्या? कोई किसी को पड़े फूक देगा तो कोई परेशानी होगी? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे पैर में पार्किंसन का प्रॉब्लम है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, दवा लेता हूँ, बहुत दिन से दवा 4 साल से दवा खा रहा हूँ, कुछ आराम नहीं मिल पाया। जब दवा खाता हूँ तो सही रहता है, नहीं खाता हूँ फिर प्रॉब्लम हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, जगह जाता है। जी नियाज साहब आपने पार्किंसंस की बात की है? हाँ, पार्किंसन। ठीक है जी मुजाहिद साहब, पहले तो जादू के बारे में कि ऐसा क्या होता है? देखिए जी, कोशिश तो लोग करते हैं और जादू हक है, होता भी है, लेकिन बहुत रेयर केस, क्योंकि किसी की अल्लाह की तरफ से आजमाइश ही लिखी हुई हो ना, जैसे बीमारी आती है, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जादू का ही मामला है कि लोग कोशिश करते हैं, अगर उसकी किस्मत में अल्लाह की तरफ से पहले से आजमाइश लिखी होगी तो वो जादू का असर होगा, वरना नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता नहीं गिरता, कुरान ये कहता है। तो जादूगर की मजाल क्या है? अब आप देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में कितने जादूगर उसने इकट्ठे किए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम कर सका? बल्कि और उल्टा ईमान में आ गए, सजदों में गिर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के हुक्म से जादू हो भी सकता है, और बिना अल्लाह के हुक्म तो आप अपनी नमाजें दुरुस्त रखें, अल्लाह से पनाह मांगते रहें, तो इंशाल्लाह किसी किस्म की सब बेकार की बातें हैं। जो आमिल हजरात बैठे हैं, इनकी दुकानें खोली हुई हैं कि तेरे ऊपर जादू हो जाएगा, तेरे ऊपर तेरा कारोबार बंधवा दिया, तेरी कोख बंधवा दी। कोई बिल्कुल न कारोबार से रोक सकता है आपको, न बच्चों से रोक सकता है, न सेहत आपकी खराब हो सकती है, बिना अल्लाह की मर्जी है। जी खदीजा साहिबा एमपी से, बताइए बहन, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जैसा कि आज अभी आपके टॉपिक से रिलेटेड मेरे 2 सवाल है। जैसे कि अभी हजरत ने बताया था कि बिना अल्लाह की मर्जी से कोई जादूगर रोजी वगैरह नहीं रोक सकता है, तो जैसे कि हम ये सुनते हैं कि किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला रोजी को रोक देता है, तो क्या अल्लाह के रोजी को रोकने की एक वजह जादू भी हो सकती है? दूसरा ये कि इसके अलावा भी जादू के जरिए जिन्नातों को भी इंसानों पर मुसल्लत कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे हम कई दरगाहों पे भी देखते हैं, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पे भी सहरज़दा लोगों को, जिन्नातज़दा लोगों को हमने हाजिरी वाली हालत में तड़पते हुए देखा है, तो इसके बारे में भी हजरत कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो हाजिरी से मुतालिक एक सवाल है, ये हमारी एक बहन का भी है कि क्या वाकई जिन्नात की हाजिरी होती है? असल में आप ये देखें कि अरब के ममालिक हों या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ ना कोई दरगाह इस तरह की है, ना वहाँ हाजिरी है, ना तो क्या जिन्नात सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के लिए है कि इन्हीं पे हाजिरी होगी, ये आस्थानों पे जाएंगे, ये वहाँ कूदेंगे फादेंगे? ये एक डिप्रेशन की शक्ल है। मासूम अवाम को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरह की चीज़ें मार्केट में फैला दी गई कि इस पे हाजिरी हो रही है, इस पे जिन्नात आ रहे हैं, इस पे ये हो रहा है, इस पे ये। फिर उन मुल्कों में क्यों नहीं होता? जिन्नात तो अनसीन मखलूक है, और वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी असर कर सकती है। इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऐश कर रहे हैं, और हम इन चक्कर में, मैं बताता रहा हूँ, किसी मजहब का मेरे पास आदमी है, उसके दिमाग में यही बात बैठी हुई, कितना ही पढ़ा लिखा हो, भैया आपकी तालीम ने फिर आपको क्या ब्रॉड माइंडेड। लेकिन एक सवाल जो बहन ने कहा कि वो जो लोग हाल से बेहाल नजर आते हैं, कुछ अजीब सी कैफियत में मुब्तला होते हैं, वो कैफियत क्यों होती है? वो असल में एक डिप्रेशन की शक्ल है। घर के हालात, आपस में बिल्कुल मोहब्बतें नहीं होती, लड़ाई होती है, वो दिमाग पे इतना असर होता है कि हर दूसरे बदगुमान ये करते हैं, दूसरों पर शक। आपको कोई दुख पहुंचे फौरन कि ये मेरे से खुश नहीं है, ये मुझे खुश नहीं देखना चाहता, इसने जादू करा दिया होगा। आपकी औलाद नहीं हो रही कि ये चाहता ही नहीं कि हमारे घर में खुशियां हैं, इन्हें अरे भाई ये सब चीजें अल्लाह क्लेम करता है कुरान में कि मेरे हाथ में, तो वो दिमाग को चढ़ी रहती हैं चीजें, और वो एक डिप्रेशन की शक्ल है। इन्हीं लोगों का किसी साइकिट्रिस्ट से जब इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाते हैं, इनके सारे असरात, इनके सारे जिन्नात खत्म हो जाते हैं।
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کی طرح سے بیچی جاتی ہیں. بالکل ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری بہن. آپ کسی بھی آستانے پہ جاؤ, وہاں کودتے پھاندتے لوگوں کو دیکھو تو آپ دماغ میں یہی بات کہ یہ بیمار ہیں, ذہنی بیمار, جیسے جسمانی بیمار ہوتے ہیں ایسے دماغی بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کا علاج کرائیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جی شیرین ہے حیدرآباد سے. جی شیرین بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہلو جی بہن ذرا بلند آواز سے, آواز میں آج کچھ خلل ہے, آواز آپ کی پہنچ نہیں رہی ہے. ہاں جی باجی میرا نام شیرین ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. باجی میرا بچہ ہے 17 سال کا, اس کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں, کچھ بھی یوز کرو پھر تھوڑے دن صاف ہو جاتا چہرہ, پھر ایسے کا کیسا ہو جاتا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر آپ شروع سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ سوال جو ہے ایک بار پہلے مجاز صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. باجی جو بھی مدرس مولانا صاحب کہتے ہیں وہ ہم سارا نوٹ کرتے ہیں, وہ ہم فالو کرتے ہیں, پھر بھی بچے کے چہرے پہ دانے آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. باجی مولانا صاحب سے جی دوسرا سوال اگر ہے تو بتائیے. باجی ایک بار مولانا صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ زیتون کا تیل, بادام کا تیل, ناریل کا تیل اور ایرنڈی کا تیل, 4 تیل ملا کے بال میں لگانے سے بال نہیں جڑیں گے ان کے. تو ایرنڈی کا, زیتون کے کتنے قسم کے تیل ہوتے ہیں باجی؟ کسی نے کہا کہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں, یہ ہم کو نہیں معلوم باجی. ذرا یہ اس کے بارے میں تفصیل. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. جی دلی سے سنا. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنا. میرا سوال یہ تھا کہ روزوں میں بخار ہوا تھا اور جب سے جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں, صحیح نہیں ہو کے دے رہی ہوں. اب پریشانی بھی زیادہ ہے, آنکھیں بھی پتہ نہیں لال لال سی ڈراؤنی سی رہتی ہیں, اور پیٹ میں بھی درد چل رہا, کمر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے, لیٹا بھی نہیں ان کی جاتا. بیماری کی نوعیت پتہ چلی؟ میرے خیال روزوں میں کہہ رہی بخار روزوں ہوا. میں آپ کو کیا ہوا تھا؟ رمضان میں کیا ہوا تھا؟ رمضان میں بخار چڑھا تھا. بخار. ٹھیک ہے. ہاں بخار کا پورا کورس کیا, لیکن طبیعت صحیح نہیں ہے جب سے, اور پھر بعد میں بھی دوائی لے لی, بیچ میں طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے, کمر میں درد, ایڑیوں میں درد, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ سوکھ گئی ہوں. جی دلی سے. اور ایک سوال اور تھا, آپ لوگوں سے دعا کی درخواست تھی. گھر میں بہت پریشانی ہے, مولانا سے دعا کروانی تھی. بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے گھر میں, کاروبار کو لے کے بھی, اور 20 سال ہو گئے ابھی گھر کاروبار کچھ بھی اپنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بیٹی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے جی لیے. ان کے یہ چیزیں انہیں کہ یا ذل جلال والاکرام 300 بار, یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. یہ تو ان کا ورد ہے تسبیحات. اس میں کاروبار, صحت سب ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کی 5 منقع صبح شام کھائیں, 1 کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. جوں کا دلیا کھاری باولی میں مل جاتا ہے یہاں کٹا ہوا, جوں کا دلیا خرید لیں, اور وہ 1.5 چمچ دلیا رات کو دودھ میں پکا کے اس کا کھیر سی بنا کے رکھ لیں. اوپر سے چاہے اس میں منقع یا کھجور یا چھوارا یا شہد ڈال دیں, اور اسے فریج میں رکھ دیں, اور صبح کو کھیر کی طرح ناشتے میں کھا لیں. ساری کمزوری انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گی. اور رات کو ہلدی والا دودھ پیا کریں. کہیں درد ہوگا جسم میں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, اور بخار بھی نکل جائے گا بالکل. جی شیرین کا جو سوال ہے, 17 سال کا بچہ ہے, چہرے پر دانے ہیں, دوسرے زیتون کا تیل جو ملانے کے لیے کہا ہے, یہ زیتون کون سا؟ جی زیتون کا تیل آپ کسی میڈیکل اسٹور سے لیجئے, جو اٹلی کا آتا ہے, بہت اچھا زیتون کا تیل ہوتا ہے, اسے استعمال کریں. اور یہ بال گھنے کرنے کے لیے 4 چیزیں بتائی تھی میں نے, بال اترنے کے لیے نہیں بتائی تھی, بلکہ جن لوگوں کے بال کمزور ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں انہیں گھنے کرنے کے لیے 4 چیزیں. ہفتے میں 2 بار مالش کریں, صبح ہربل شیمپو سے سر دھو لیں. زیتون کا تیل آپ میڈیکل اسٹور سے لیں گی تو وہی ملے گا جو میں بتا رہا تھا آپ کو یوز کرنے کے لیے. بچے کے لیے آپ کو جو شروع میں نے چیزیں بتائی ہیں, تمام ناظرین سے میری بھی گزارش ہے, بار بار میڈم بھی گزارش کرتی ہیں کہ پینسل اور پیپر لے کے آپ رکھیں گے تو پھر اور لوگوں کو چانس ملے گا سوال کرنے کا, تو آپ انشاءاللہ آپ کے مسئلے اس میں لکھے ہوں گے آپ کے پاس. کشتی شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم 1 بتاشا کٹورے میں ڈال دیں پانی میں, 2 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے, وہ پانی اسے بچے کو پلا دیں. اور جو جائفل ہوتا ہے وہ کچے دودھ میں گھس کے, فرش میں دودھ ڈال کے وہ کچے دودھ میں گھس کے وہ دانوں پہ لگائیں. اور ایک کام اور کر لیں, وہ جو پہلے جن کا جو کالر تھے وہ بھی نوٹ کر لیں, اور یہ آپ بھی نوٹ کر لیں کہ خوب ساری نیم کی پتیاں سکھا لیں, اور سوکھنے کے بعد انہیں کوٹ کے چھان کے رکھ لیں کسی ڈبے میں, اور 1 چمچ نیم کی پتی
निवाए पानी से सुबह शाम इन बच्चों को दें, आगे चेहरे पे दाने निकलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कड़वी नहीं लगती बल्कि फीकी सी लगती है, बिल्कुल आराम से खाए जा सकते हैं। सुंडी पे उसके अपने बच्चे के देसी घी रात को लगा दिया करें। ठीक, मुजफ्फरनगर से इफ़त हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 अहम सवालात मौजूद है। इफ़त, आपका सवाल हम ले रहे हैं जी, बताइए सवाल क्या है। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बाजी आपसे बात करती हूँ दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी, तो इतनी खुशी मिलती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी फरमाइए। बहुत, मैं बाजी जितनी आपकी तारीफ करूँ इतनी कम, माशाअल्लाह, इतनी अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसा बना दे आप जैसा, जैसे आप है माशाअल्लाह। जी बहन, ये आप लोगों की जर्रा नवाजी है। बहुत ज्यादा, बस मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती बाजी, बहुत ज्यादा। अल्लाह मियाँ मुझे भी आप जैसा ही बना दे, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे सबको। अल्लाह आप सबको मुझसे बेहतर बनाए इंशाअल्लाह। जी इफ़त, जी फरमाइए सवाल क्या है। जी बाजी, मेरा सवाल ये बाजी, मैं, मेरे छोटा बेटा हुआ था, वो उसके बाद मैं, जब वो होने होया था ना, तो मैं मुल्तानी खाती थी तो वो मेरी छूटी नहीं आज तक। और मेरी उसके खाने की वजह से इतना तबीयत की भी खराब रहने लगी, पर इतने इलाज करा लिया, मैंने दवाई खा ली, लेकिन छूटती नहीं है। कैल्शियम की न जाने किस किस चीज की दवाई खा ली, छूटती नहीं है। इंजेक्शन लगवा लिए और मेरा बहुत दिल चाहता है, लेकिन मैं दिल पर काफी कंट्रोल करती हूँ, फिर भी खा लेती हूँ। एक मेरी बहन का सवाल है। इफ़त, आज आवाज आपकी बहुत आहिस्ता आ रही है। आपको क्या खाने की आदत पड़ गई थी? मिट्टी, वो मुल्तानी मिट्टी। अच्छा जी जी, छोटा बेटा हुआ था मेरा, उसमें मैं मिट्टी मुल्तानी खाती थी, तो वो उसके बाद छुट्टी नहीं है बाजी। मैंने इतनी दवाई खा ली बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। और जी इतने इंजेक्शन लगवा लिए, दवाई खा लिए सब, लेकिन पता ही नहीं, बस छुट्टी नहीं है ये मेरी बीमारी। ठीक है, अब छूट जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी नहीं छूटती। और कोई सवाल सुन ले प्लीज बाजी, मेरा सवाल। एक बहन की ना 8-10 साल हो गए, इनको गेहूं की एलर्जी है, और उनको ना 8-10 साल हो गए रोटी खाई हुए, सिर्फ वो खाती हैं चावल। उनके लिए कोई अच्छी सी दवाई, और मौलाना साहब अगर अपना एड्रेस बता दें, वे उनसे मिलना चाहती हैं बहन। उनको 8-10 साल हो गए रोटी खाई हुए, सिर्फ चावल खाती हैं, चावल से ही गुजारा कर रही हैं। और नहीं, हमारे लिए दुआ करना बाजी के लिए। चावल खाती हैं बेचारी में, 8-10 साल हो गए इनको, हर चीज गेहूं की हर चीज बंद है उनकी, इतनी एलर्जी है उनको। बड़े डॉक्टरों को सब जगह, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, हर जगह दिखा। जी थोड़ा सा इंतजार, गौर से सुनिएगा, मजाज साहब बताएंगे। मुंगेर बिहार चल रहे हैं बशर अंसारी साहब के पास। जी बताइए बशर भाई, सवाल क्या है। हेलो जी बशर भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल रहे हैं क्या कि 1 साल हो गई है, हम गिर गए थे। ऐसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ। और इधर सर्विस है मेरी रेलवे में जी। तो काम करने के वक्त जो है ना मशीन से गिर गए थे जी। और करीब 1 साल से ऑर्थो को, और भी कितनी सारी डॉक्टर है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब तरह का हम इलाज करवा चुके हैं आपा, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। चलते हैं तो दर्द होता है, और उसके चोट लगने की वजह से दोनों घुटने में और फिल्ली में बहुत दर्द रहता है आपा। ठीक है, गौर से सुनिए जी मजाज साहब। इनको ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेथी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद 3 टाइम लें। हल्दी वाला दूध रात में पिए, 5 काजू रोज खाएं, और घुटनों के दर्द के लिए 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम लें। इंशाल्लाह तमाम मसले हल हो जाएंगे। जो चोट अंदर कोई बंद चोट होगी वो भी खत्म हो जाएगी। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़े, नमाजों की पाबंदी के साथ। जी जरा दोहरा दे मजाज साहब, तेजी से आप बताइए। कूट मिट्टी, मेथी पत्ता, कलौंजी पिसवाकर सफू बना ले मिला के, आधा चम्मच खाने के बाद 3 टाइम। हल्दी वाला दूध रात को पीना है रोज। 5 काजू रोज खाने हैं, किसी भी टाइम सादे काजू। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पीना है। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार नमाज की पाबंदी के साथ। जी इफ़त का जो सवाल है, मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत हो गई थी, और दूसरे इनकी बहन जो है वो गेहूं नहीं खा सकती हैं, गेहूं से बनी हुई, गंदम से बनी हुई होती है, ग्लूटेन होती है उसमें। जी इनको तो ये चाहिए कि उस मुल्तानी तो बिल्कुल बहुत नुकसान करेगी, इनकी आंतों को खत्म कर देगी। कत्था चाटना चाहिए इन्हें सुबह शाम। पान का जो कत्था होता है वो बना के रख लें और कत्था चाटा करें। 1 पान खाया करें सुबह को निहार मुंह, मतलब सबसे पहले उठ के पान खाएं, और उसके 15 मिनट के बाद 1 चम्मच सबगोल की भुस्सी गर्म पानी में लें। इंशाल्लाह बिल्कुल आदत छुट जाएगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर 100 बार। इंशाल्लाह ताला ये मसला इनका हल हो जाएगा। बहन के लिए ये चाहिए इन्हें कि 2 चम्मच सबगोल की भुस्सी
ایک کٹوری تازی دہی میں ملا کے کھانے سے 15 منٹ پہلے انہیں دیں، دونوں ٹائم، کم سے کم 15 دن تک. اور کوٹ مٹی جو کست شیری ہوتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ تینوں ٹائم صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دیں. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جو ویٹ کی الرجی ختم ہو جائے گی. اور انہیں تسبیح جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ. جی، سچے خوابوں کا وقت کون سا ہے مجاز صاحب؟ اصل میں جو سچے خوابوں کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر کا، اس ٹائم جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن اوتھینٹسٹی ان کی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے بہت زیادہ یقین کے ساتھ نہیں بات کی جائے. جی، نماز توبہ ہے یا نماز پناہ ہے، یہ تمام جو ہے ایک ہی طرح سے ایک ہی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے یہ نفل نمازوں کی کتنی ہوتی ہے؟ بالکل یہ ایک ہی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور 2 رکعت نماز نفل بھی کافی ہیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورتیں سارا دن کام میں اور اپنے بچوں میں الجھی رہتی ہیں، تھکی بھی ہوتی ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ وطروں سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ لیا کریں، اور اسی میں صلاۃ الحاجات کی بھی نیت کر لیں، صلاۃ التوبہ کی. مطلب اللہ بہت بڑے ہیں، تو آپ کی تمام نیتوں کو بھی جانتے ہیں، آپ کی تھکن کو، آپ کے کاموں کو، آپ کے وقتوں کو بھی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ہی اس میں کی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے. فرحانہ چنئی سے. جی بتائیے بہن، سوال کیا؟ جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں شگفتہ جی، آج بہت دنوں کے بعد میں آپ سے السلام کر رہی ہوں، اور بہت پسند آتا ہے. اور دوسری بات، میں ابھی آج کے جو مضمون ہے میں اسی جادو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج کال کی ہوں. یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے گھر پہ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے، اس گھر میں کچھ اثرات تھے جنات کے، جس وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو چکے تھے. اور اس گھر کو ہم نے خالی کرنے کے لیے بہت مشکلیں اٹھائی. آخر کسی ایک عالم کی وجہ سے ہم نے وہ گھر خالی کیا. تو تبھی سے ہمارے گھر پہ یہ جادو ہے، وہ جادو ہے، ایسے اثرات، طبیعتیں خراب ہیں، یہ ہے، بہت کچھ ہم لوگوں نے سہے. تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، بہت کیے بھی ہم 4 سال تک، اور لیکن اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہو رہا تھا کہ ہمارا ایمان کیوں ہمارا ہل رہا ہے، ہم جو چیز کو چاہ نہیں رہے، اللہ اس جگہ ہم کو کیوں لے کے جا رہا ہے، یہ اندر ڈر ہمیں ستا رہا تھا. پھر بھی وہ جو عالم تھے وہ ہمیں ایک درگاہ بھیجتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے آپ کا رجسٹر وہاں ہو گیا ہے، آپ وہاں جائیں، آپ اپنے وہاں حاضری دیں جہاں پہ کہ وہاں ان کے اس سے آپ کے ہر سب تکلیفیں آسان ہو جائیں گی. میں یہ مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کہاں تک یہ جو لوگوں کا کہنا ہے یہ صحیح ہے کہ ہماری وہاں حاضری ہے، ہمارا رجسٹر ہو گیا ہے، ہماری ہر تکلیفیں دور ہوتی ہیں. ایسے کیوں ہمیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ لیکن ہم تو وہ چھوڑ دیے، اب چھوڑ کے کم سے کم سال بھر ہو گیا. میں جتنا بھی ہو اپنی تکلیف اللہ سے یہ اظہار ہو رہا ہے، ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، بس اسی سے سب مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ کہاں تک صحیح بات ہے کہ ہم درگاہ جائیں تو ہمارا رجسٹر ہو جاتا ہے، ہماری ہر تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو لوگوں میں ایک کنفیوزنس ہو جاتا ہے کہ کیا ہے یہ، ہم یہاں جا رہے ہیں تو صحیح ہو رہا ہے، لیکن اس عالم کے ساتھ رہنے سے ویسے ہوتا تھا، لیکن حالات تو وہی تھے، اس سے رابطے میں ہے تو صحیح ہے، نہیں تو پھر وہی ہو جاتا تھا. اس کے بارے میں ان سے مولانا جی سے کچھ ڈیٹیل جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، بہتر. آپ کا سوال ذہن میں رہے گا. مجاز صاحب کے محمود علی صاحب سے مخاطب ہے. جی محمود بھائی سوال بتائیے. جی محمود بھائی، ایسا لگتا ہے کہ رابطے میں نہیں ہے. اس سوال کا تفصیلی جواب. اصل میں بتا چکا اس بات کے لیے، لوگوں کی دکانیں ہیں، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہے اور صبر سے کاٹ دیں، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ اس طرح کی حاضری ہے، اس طرح کی رجسٹر، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے ہیں، ان کے صحابہ اکرام کر کے جاتے ہیں، تو یہ واقعی ہم بھی کر سکتے تھے. لیکن تعویذ گنڈوں پہ یقین، اپنی نمازیں پوری نہیں ہوتی. زیادہ تر آنے والوں کا میرے پاس یہی حال ہے کہ میں پوچھتا ہوں نمازیں پانچوں ٹھیک ہے کہ جنہ، اور تعویذ گنڈوں پہ اور ان پہ عامل حضرات پہ جو ہے چکر کاٹتے رہتے ہیں. اللہ پہ یقین نہیں ہوتا. جب آپ کے گھر میں اللہ ہے، شارک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، 5 نمازیں اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ اس سے حفاظت کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کا جتنا تعلق اللہ سے کم ہوگا، مخلوق سے بڑھتا جائے گا.
دیکھو شفا اللہ کے ہاتھ ہے، وہ کسی بھی چیز سے آپ کو شفا دے گا، لیکن یہ آپ کے لیے آخرت کا خرابی کا معاملہ ہوگا کہ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے یقین بنا لیا، چاہے وہ تعویذ گنڈے ہوں اور چاہے وہ یہ اس طرح کی درگاہ اور وہاں پہ حاضری یا رجسٹرڈ ہونا ہو، آپ سکون سے گھر میں بیٹھے اور یہ سمجھیں کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کا حصہ ہے اور یہ انشاءاللہ وقت نکل جائے گا، اور نکل جاتا ہے۔ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، آپ اپنے گھر میں اذان دیں، اللہ کے اور رسول کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جادوئی کوشش بھی کی، کوئی جنات نے اگر اثر انداز ہوا بھی آپ کے گھر پہ، تو آپ یقین کریں 20-25 دن کی آواز سے یہ معاملہ نکل جاتا ہے۔ اگر پھر بھی بہت دقت ہو تو سفید مرغا پال لیں۔ سفید مرغا جو ہے وہ فرشتوں کی علامت ہے، اس سے بھی جنات بھاگتے ہیں جب وہ اذان دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری وہ چیزیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے گھر میں پانی چھڑک دیں، مطلب وضو کے ساتھ پانی دم کر کے ایک بار چھڑک دیں۔ نہ پانی پہ کوئی بھروسہ، نہ مرغے پہ کوئی بھروسہ، صرف اور صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ان چیزوں کے علاوہ درگاہوں پہ، تعویذ گنڈوں پہ، عامل حضرات پہ یقین کریں گی تو اللہ شفا ان سے بھی دے گا آپ کو، کیونکہ شفا تو اللہ رب ہے۔ ربوبیت یہی ہے کہ وہ تمام چیزوں سے شفا دیتا ہے ہر ایک کو، ہر مذہب والوں کو شفا ملتی ہے ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے، لیکن پکڑ اللہ کے ہاں جو ہے وہ توحید کے حساب سے ہونی ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو بھی بچائیں اور اپنے ان حالات سے اللہ سے نکالنے کی دعائیں کریں، زیادہ چکر میں نہ پڑیں ان چکر۔ بالکل۔ خدیجہ صاحبہ کا ایک سوال کل کے لیے محفوظ رکھتے ہیں جس میں انہوں نے گناہوں پر اللہ کی پکڑ کا ذکر کیا تھا۔ وقت کم ہے، اجازت لینے کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے مجاز صاحب انشاءاللہ۔ ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، کل تک کے لیے پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم، مجاز صاحب، اپنی میزبان، سب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔